اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں میں شک ڈالنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس، پھر کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پھر جب وہ اس بات تک پہنچے تو چاہیے کہ اللہ کی پناہ لے، چاہیے کہ رک جائے، باز آ جائے۔ شیطان کے شک میں ڈالنے کا علاج انسان کے عقیدے میں کہ انسان اللہ کی پناہ لے اور شیطان سے بچنے کے لیے اس سے پناہ طلب کرے اور ان وسوسوں اور شبہات میں نہ پڑے۔ تو شیطان کا ایک اور حربہ کیا ہے کہ دین کی اہم باتوں، توحید ہو یا عبادت کے کچھ کام ہو، ان میں شک ڈالتا ہے انسان کو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی ذات پر ایک حصے کے برابر بھی قدرت نہ دے اور یہ سمجھے کہ اس کے ذمے دائیں طرف سے ہی واپس جانا ضروری ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اکثر بائیں جانب سے ہوتی تھی، یعنی سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف سے بھی یعنی سامنے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر وہ ریجیڈیٹی پیدا کر دیتا ہے کہ بس اسی طرح کرنا سنت ہے اور سنت کا دوسرا رخ اس کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی دین پر عمل کرواتے ہوئے اس میں سے بھی ہمیں کچھ ایسی چیزوں پر لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دین پر ہوتے ہوئے ایسے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہوتا۔ یعنی یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بیسیکلی ابن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف جب رخ کرنا ہوتا ہے تو کبھی دائیں جانب سے گھوم جائے اور کبھی بائیں جانب سے گھوم جائے، صرف ایک جانب سے گھومنے کو ہی وہ سنت نہ سمجھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ اگر یہ اصول سامنے رکھا جائے تو کتنے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے جن میں لوگ یعنی گمراہی تک کے فتوے لگانے لگتے ہیں ایک دوسرے پر، اور کفر کے فتوے اور پتہ نہیں بدعت کے اور کس کس چیز کے، اور یہ چیزیں عام طور پر معمولی یا کم علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ایک چیز کو لیا، ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا علم ہے، ایک چیز لیا اور آپ نے اس کو کرنا شروع کیا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس اسی کام کے کرنے کی دوسری دلیل بھی لا رہا ہے تو اللہ کے واسطے اس کو سن تو لیجئے۔ ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے اگر کوئی بغیر دلیل کے کہے کہ نہیں یہ نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، تو وہ نہ چھوڑیں آپ، کیونکہ آپ سنت طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کے کرنے کے دو طریقے ثابت ہیں تو ان دو کی رخصت دیجئے لوگوں کو۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس طریقے پہ وہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہ ایک طریقہ ہی اصل سنت ہے اور دوسرے پر عمل کرنا تو شاید نماز ہی نہیں ہوگی، جبکہ آپ دیکھیں کہ ایک سے زیادہ طریقے کی رخصت یا گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا ہے، دعائے قنوت آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ہی سنت سے ثابت ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایک طریقے کے اوپر اتنی ریجیڈیٹی دکھاتے ہیں کہ باقی سب کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ تو جب تک دلیل نہ ہو غلط نہ قرار دیں کسی کو۔ ہاں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اس معاملے میں اصل یہ ہے۔ اول تو یاد رکھیے حلال حرام اور یہ فتوے وغیرہ جو ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ ہم مفتی بن جائیں اور لوگوں کو فتوے دیں، تو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اور علم والوں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ وسعت قلب سے کام لیں اور دین کے ایک بڑے مزاج کو دیکھیں کہ مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے شیطان ان راستوں سے بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ اب مثلا آپ دیکھیے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں تو کوئی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور رفع یدین کر لیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی کیسی شامت آتی ہے، اور جو نہیں کرتا پھر اس کی کیسی آ جاتی ہے جب کچھ کرنے لگتے ہیں، اسی بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اونچی آواز سے آمین کہہ دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا، اس کے اوپر جھگڑے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان معاملات میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی مسلمان پر گمراہی کا الزام لگانا چھوٹی سی بات ہے؟ کسی کی عزت خراب کرنا چھوٹی سی بات ہے؟
کسی کے خلاف بغیر علم کے فتوے جاری کر کے پوری دنیا میں گھمانا یہ کوئی نیکی کا کام ہے بغیر جانے اس کو؟ اور کس بنا پر؟ کہ وہ دلیل ہی کے ساتھ ایک اور طریقہ اختیار کیے ہوئے. یہ دین کی وسعت تھی جس کو آپ نے گمراہی کا نام قرار دے دیا اور دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. کبھی سنت درجے کی چیزوں کو ہم فرض قرار دینا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر سختی اور جبر کرتے ہیں, اور کبھی فرض سے غفلت کو, اور کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. تو یہ بھی شیطان کی چالیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا, اے محمد, اے ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے سردار کے بیٹے, اے ہمارے بہترین, اے ہم میں سے بہترین کے بیٹے. یہ بہت زیادہ ایگزیجریشن کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو, شیطان تمہارے ہوش نہ گم کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. اللہ نے مجھے عبداللہ و رسولہ کہا ہے, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اور تم یہ کیا کیا لقب اور خطاب دینے لگے ہو. آپ نے اس کو ناپسند کیا. اسی طرح بعض اوقات لوگ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے میں لانے لگتے ہیں, اس کو اس کی حد سے بڑھانے لگتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو چیز ہم میں نہیں اور کوئی تعریف کر رہا نا, اس پہ کبھی خوش نہ ہو, اس پہ استغفار کریں, اور ہو سکے تو اگلے کو روک دیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے میری حد سے نہ بڑھاؤ, کیونکہ شیطان یہاں سے بھی آتا ہے. میں کہتے ہیں نا, جب اس قسم کی کسی کی خوشامد کی جاتی ہے تو اس کی گردن توڑنے کے برابر, یعنی وہ اس انسان کو بیکار کر دیتی ہے وہ چیز. بعض اوقات وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا. مطرف کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے, میں بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے حضور سے عرض کیا, آپ ہمارے آقا ہیں. آپ نے فرمایا, آقا تو اللہ ہے. لوگوں نے کہا, آپ ہم میں افضل ہیں, سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. فرمایا, جو کہو سو کہو مگر شیطان تم میں گھسنے نہ پائے. اس طرح کی خوشامدوں سے بھی شیطان گھس جاتا ہے بیچ میں. نمبر 3, الصد عن طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت سے روکنا. فعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قالا, بے شک شیطان ابن آدم کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے. اطرق طریق کی جمع ہے. فقعد له بطریق الاسلام, تو وہ اس کے لیے اسلام کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی جب کوئی شخص مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو روکنے لگتا ہے. کیسے؟ تو کہتا ہے تم مسلمان ہو جاؤ گے, اپنے دین کو چھوڑ دو گے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے. تو وہ اس کا انکار کرتا ہے, یعنی شیطان کی بات نہیں مانتا اور مسلمان ہو جاتا ہے. اب شیطان دیکھتا ہے یہ تو وار گیا خالی, قابو میں نہیں آیا, اتنی باتیں اس کو سکھائی تھی, اس نے کچھ نہیں سمجھا. جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو چھوڑتا تو نہیں نا, کہ اچھا یہ تو ہوپلیس کیس ہے, چھوڑو کہیں اور چلو, نا, پیچھے لگتا ہے. پھر وہ اس کے ہجرت کے طریقے پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو کہتا ہے تم ہجرت کا ارادہ رکھتے ہو اور تم اپنی زمین کو چھوڑ دو گے, اپنا وطن چھوڑ دو گے, اور اپنا آسمان, یہ بہاریں, یہ فضائیں, یہ کہاں ملیں گی تمہیں؟ تو وہ انسان اس کی بات نہیں مانتا, ہجرت کر لیتا ہے. پھر وہ اس کے لیے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے تم جہاد کرنے لگے ہو, تو وہ نفس اور مال کا جہاد ہے. پھر تم جنگ کرو گے, تم مارے جاؤ گے. تو جو یہ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے, کیونکہ اس نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ ساری اللہ ہی کی باتیں مانی. اور جو قتل کر دیا گیا, تو جو قتل کیا گیا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. اور اگر وہ غرق ہو گیا تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے. اور اگر اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی, یعنی اس کو گرا دیا نیچے اور اس کے اوپر چڑھ گئی سواری, وہ مر گیا, اللہ پہ حق ہے, ذمے اللہ کے, کہ اس کو جنت میں داخل کرے. یعنی جس نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی اور وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اب وہ کسی بھی راستے سے مرتا ہے تو جنت میں جانے کا حقدار ہے. خواہ میدان جنگ میں مرے, خواہ وہ راستے میں مرے, خواہ وہ غرق ہو کے, ڈوب کے, کسی بھی طرح, کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہے. تو ایک انسان جو اللہ کے راستے پہ چلتا چلا جاتا اور شیطان کی کوئی بات نہیں مانتا, تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اس کو اب جہنم میں نہیں ڈالنا, جنت ہی میں ڈالنا ہے.
مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، یعنی ایک ورٹیکل تھی اور پھر ہاریزونٹل، اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. کراس روڈز پہ کیا ہے؟ بیچ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے. وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، پھیر دیں گے، ہٹا دیں گے. یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو. یعنی وہ سیدھی لکیر جو کھینچی تھی بس سیدھے چلتے جاؤ، ادھر ادھر نہیں ہونا، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اسی طرح نیک کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے شیطان. کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ کون سا والا؟ جب مناسک کے حج کی ادائیگی کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو شیطان سعی کے وقت ان کے قریب آیا اور مقابلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے. پھر جب وہ جبریل علیہ السلام انہیں لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان پھر آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، چلا گیا. پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس گئے، پھر آ گیا، پھر کنکریاں ماری. پھر وہ اگلے جمرہ کے پاس گئے، شیطان پھر آ گیا آخری جمرہ کے پاس، پھر 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ دور ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو انسان جب نیکی کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس شیطان آئے گا، ایک دفعہ روکے گا، ذرا انسان آگے چلے پھر روکے گا، پھر آگے چلیں گے پھر روکے گا. ہر نیکی کے کام میں یہی ہوتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھوں، کیا ہوتا ہے؟ کیسے دیر کرواتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا. کرتے کراتے اچھا یہ سمیٹ لوں، وہ رکھ لوں، وہ راستے میں پڑی ہے چیز اس کو اٹھا لوں، وہ ساری سیٹ ہوگی پھر نماز اچھی ہوگی. اچھا چلو ٹھیک، سب سیٹنگ کر کے نماز پہ کھڑے ہوئے تو پھر کچھ اور یاد آنے لگے گا، اچھا وہ فلان چیز رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ. این کام کے وقت بہکاتا ہے. یعنی جب آپ این نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا اس وقت آ جاتا ہے بیچ میں اور اس کو گڑبڑ کرتا ہے، اس میں خلل ڈالتا ہے اور انسان کے قدم ڈگمگا دیتا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان الذین تولوا منکم، تم میں سے جو لوگ منہ موڑ گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھی، فانما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلایا تھا. کیوں؟ شیطان کیسے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا؟ ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، درگزر کرتا ہے. تو نیکی کے کام سے پیچھے ہٹنا، سست پڑنا، پھسل جانا، اسے چھوڑنے کا ارادہ کرنا، قدم لڑکھڑانے لگنا، یہ سب شیطانی کوششیں ہوتی ہیں. اور وہ کیوں ہم پر کنٹرول پانے لگتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگ کے استقامت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کام پر، اس راستے پر چلتے رہیں. تو یہ حدیث شیطان کی حرص پر دلالت کرتی ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی، انسان کو روکنے کی خیر کے سارے راستوں سے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے کہا بس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو شیطان الزام دے رہا ہے، میں ضرور بیٹھ رہوں گا، ضرور با ضرور، ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. پھر میں ضرور آؤں گا ان کی طرف، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. اکثریت ناشکری ہوگی. اور سب سے بڑا ناشکرا پن تو یہ ہے کہ انسان نعمت ہدایت پانے کے بعد پھر اس کو نعمت نہ سمجھے، اس کو چھوڑ دے.